نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ یہ جو ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، سود کی بات ہو رہی ہے، تو آج ہم سود کے اوپر آج پھر دوبارہ بات کر لیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا 261 نمبر آیت سے لے کر، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات بتا دی تھی کہ تم نے جو خرچ کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جو خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھائے گا۔ سود میں بھی یہی بات آتی ہے کہ وہ بڑھاتا ہے، بندہ پیسے ایک دفعہ دے دیے پھر اس کو وہ بڑھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اپنی اس بندے سے بار بار وہ لیتا ہے، وہ اس بندہ کو پریشان کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے جو قرض دو گے، میرے راستے میں جو خرچ کرو گے، ایک دانہ خرچ کرو گے تو اس کو میں کئی 100 گنا اس کو بڑھا دوں گا۔ پھر آگے بتایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور پھر ساتھ یہی بتانا ہے بھئی تم نے خرچ کن لوگوں پر کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے اولاد پر، اپنے بال بچوں پر، اپنے والدین پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے جو لگتے لانے ہیں ان کے اوپر کرنا ہے۔ پھر فقراء، مساکین، مسافر، اور ان کے اوپر تم نے خرچ کرنا ہے۔ پھر تم نے جو دین کا کام کرنے والے ہیں یا دین کی سربلندی کے لیے تم نے خرچ کرنا ہے، تم نے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور اس کے ساتھ تم نے یہ بات بھی کام کرنا ہے، جس کو بھی تم نے دینا ہے اس کے ساتھ احسان نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اذا نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ایسا کام کرو گے تو تمہیں نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، یہ تمہارے پاس سے بھی نہیں گزرے گا۔ اور پھر یہ ساتھ یہ بات بتائے اگر تم نے خرچ کرنا ہے جو تم خود پسند کرتے ہو اس سے بہتر خرچ کرنا، اس سے جیسا خرچ کرنا ہے جو تم خود نہیں لینا پسند کرتے تو لوگوں کو کیوں دینا۔ پاکیزہ خرچ کرنا ہے، حرام کا نہیں کرنا، حلال کرنا ہے، پاک کرنا ہے، اور جیسا کرنا ہے اور بہترین کر کے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ریاکاری نہیں چمٹی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جس بندے کو اس بات کی سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں جس بندے کو یہ سمجھ آ گئی تو اس کے لیے کیا ہوگا، یعنی اس کو سب سے بڑی چیز کی سمجھ آ گئی۔ اور جب تم خرچ کرنے لگے گے تو تمہیں شیطان کہے گا تم فقیر ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اگر تم پھر باز آ جاؤ گے، خرچ نہیں کرو گے، تمہیں اب یہ رکے ہو اس کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، پھر تمہیں فحش کاموں کی طرف، بے حیائی کے کاموں کی طرف جاؤ، نجائز کام ہے جن کاموں سے اللہ رب العزت نے روکا ہوا ہے وہ تم کام کرو گے۔ تو جب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں تمہیں ڈبل کر کے بھی دوں گا، کئی گنا کر کے زیادہ دوں گا، اور تمہیں مغفرت بھی تمہاری اس کے ساتھ فضل بھی ہے۔ اور یہ بات واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون کس نیت سے خرچ کر رہا ہے۔ اور یہ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یوت الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ، اس کا فہم اس بندے کہ جس کو عطا کرتا ہے، جس کو یہ فہمت آ گیا، جس کو اس خرچ کرنے کی سمجھ آ گئی، پھر کیا ہوگا فقد اوتی خیرا کثیرا، اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہے۔ مال اور دولت یہ خزانہ نہیں ہے، جو اس کتاب کی جو حکمت ہے، اس کی فہم ہے، وہ سمجھ آ گیا تو اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس سے نصیحت پکڑتے ہیں جو صاف عقل والے میں، جس کی عقل میں گن نہیں۔ وما یذکر اولو الالباب، لب جو ہوتی ہے، ابھی گلاس بھرا ہوا ہے تو گلاس میں تھوڑی سی ذرا سی ہلکی سی گندگی ڈال دیں، شیشے کا گلاس ہے بڑا صاف ستھرا، اس میں پتہ چل گیا گندگی ہے تھوڑی سی چلی گئی تو کوئی شخص نہیں پی گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو گندگی والا جس میں ذرہ برابر بھی اس کو پسند نہیں، اولو الالباب۔
تو اور اللہ رب سے ہمیں یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر خرچ کرو گے تو ہر لحاظ سے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں پورا پورا دیا جائے گا. اور یہ ہدایت دینا، اس کی سمجھ دینا، جو بندہ کوشش کرے گا اس کو تو مل جائے گی، اور دوسرے بندے کو کس طرح ملے گی. اور تمہارے جو خرچ کرو گے تمہیں بلائی بھی ملے گی، اور تمہاری ساری کی ساری جو چیزیں غلطیاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. اور اس بندے کو ملے گی، پہلے ساتھ بتایا اولو الالباب ہوں گے، وہ حکمت والا بندہ ہوگا، دنائی والا ہوگا. اور اس بندے کو کیا ملے گا؟ کیا وہ اس کو یعنی جو بھی تم خرچ کرو گے اور وہ تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. اور یہ ہدایت دینا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اور اس کو پورا پورا دیا. وما تنفقون من خیر، جو اچھا تم خرچ کرو گے جس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، فلانفسکم، وہ تمہارے لیے ہی ہے، تمہیں اس کا فائدہ ہوگا. اور تم نے جو خرچ کرنا ہے، بہترین خرچ کرنے کی جگہ یہ ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو لوگ دین کی سربلندی کے لیے، جو جنگ میں جہاد میں گھیر لیے جاتے ہیں، جو تنگ آ جاتے ہیں، ان کے لیے تم خرچ کرو گے، اور دین کے مصارف کے لیے تم خرچ کرو گے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، جن کے رک جاتے ہیں. اور جاہل لوگ، تم پہچانو، دوڑو لوگوں کے، چیک کرو کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے، یہ مانگنے والا نہیں ہے. مانگت بندے کو دینے کی بجائے تم خود پہچانو کون حقدار ہے، اس کو جا کر دو. یا سبہم الجاہل اغنیاء، جو اس کو بندے کو پتہ نہیں، وہ سمجھتا ہے یہ تو بڑا ٹھاٹ پٹ والا ہے، تو یہ اچھا والا ہے. وہ اپنے یعنی عزت نفس کی وجہ سے بندے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور ان کے چہروں پر سے پتہ چل رہا جاتا ہے. وہ لوگوں کے چلو پکڑ کر کھینچ کر لوگوں کو جا کر پریشان نہیں کرتے، لوگوں کے گھروں پہ جا کر چندے نہیں مانگتے. اور جو تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. پھر ساتھ خرچ کرنے کے ساتھ یہ بتا دیا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ پہلے اس سے پہلے یہ بتایا، جو دیر رات کو خرچ کرتے ہیں، علانیہ خرچ کرتے ہیں، اور ظاہر کر کے خرچ، جو چپکے سے خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو خوف و غم نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ اور آخرت میں. ان کو پتہ ہوتا ہے ہم جو کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور ہم نے کسی شکریہ، کسی سے ایسی چیزوں کا مطالبہ ہمارا نہیں ہے. تو پھر ساتھ بتا دیا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اور ان کے ساتھ جب قیامت کو اٹھیں گے، وہ پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح ہوں گے، اور دنیا میں بھی وہ ہانکتے رہتے ہیں جس طرح کتے کی مثال ہوتی ہے. وہ اس کو یلحس، اس کو جتنا مرضی بھر دیا جائے تو وہ بغیر محنت کے، بغیر ہی تفکر کیے پیسہ دے دیا، اس کے لوگوں سے سود لے رہے ہیں، مسلسل لیے جا رہے ہیں. ایک دفعہ لے لیا، پھر دوسری دفعہ لے لیا. اگر جو بندہ تجارت کرتا ہے وہ نقصان بھی اٹھاتا ہے، اس کی ذہانت بھی لگتی ہے، اس کا وقت بھی لگتا ہے، اور وہ جو اس کو یہ بھی خوف ہوتا ہے میری تجارت برابر ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو میں کماؤں وہ حلال کماؤں، اور پھر اس سے زکوٰۃ بھی دیتا ہے. جو قمار باز ہوتا ہے، جو سود خور ہوتا ہے، جو بیکاری ہوتے ہیں، وہ تخریبی کاروائیوں میں زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ اس نے پیسہ دیا ہوا ہے، اسے جنس دی ہوئی، اس کو اس کا بہت زیادہ حصہ مل جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں، سود تم نے نہیں کھانا. اگر تم کھاؤ گے تو تم شیطان تمہارے ساتھ چمٹا ہوگا. جو تمہیں شیطان کہے گا وہ تم کام کرو گے، تم اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں ہوگے. انما البیع مثل الربا، پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں مثال تو اس طرح کی ہے. پہلے ہم نے یہ بتایا تھا، یعنی ایک گھڑی ہے یا ایک چیز ہے تو وہ تم نے دی اور کسی کو کرائے کے اوپر، وہ تو تم نے جب گھڑی بھی واپس ملے گی اور کرایہ بھی ملے گا. جو سود ہوتا ہے وہ آدمی جنس ہوتی ہے یا پیسہ ہوتا ہے، وہ اگر دیا ہوا ہے پیسہ وہیں کا وہیں اس کا ثابت رہتا ہے، اس کے اوپر انٹرسٹ، یعنی 100 روپیہ دیا تو اس کو 10 روپے لے لیے، پھر اگلی مہینے پھر 10 روپے اور مزید لے لیے. اس طرح یہ چھوٹی سی مثال میں نے بیان کی ہے. اور اسی طرح جنس ہوتی ہے، اور جو چیزیں زائل ہونے والی ہوتی ہے اس سے زیادہ لیا جائے تو وہ سود ہوتا ہے. یعنی گندم ہے، زائل ہو جانے والی، وہ کھا لی تو وہ نئی اگے گی بھی دے گا. آپ نے جو لیے ہیں، اپنے خربوزے لیے ہیں، خربوزوں کا ٹرک لیا ہے، تو وہ اگر واپس کرنے تو وہ نیا کاشت اس کو کرنی پڑے گی، وہ اتنا لینا ہے.
تو ایک ہی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں تمہیں سود نہیں لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، اور لوگوں نے کہہ دیا بھی اس طرح ہے، اسی طریقے سے ان کے ساتھ 100 بہانے ہوتے ہیں۔ پہلے ہم اس سے پہلے یہ اس کی تفصیل ذکر کر چکے ہیں۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جس کو یہ نصیحت آ گئی، جس کے ساتھ یہ بات پہنچ گئی، اگر اس نے چھوڑ دیا سود چھوڑ دیا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ کے حکم کی اس نے تابع داری کی، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پھر بھی اگر جس کے بعد یہ بات پہنچی اور اس نے چھوڑا نہیں ہے تو پھر وہ صاحب آگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا سودا یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ وہ اگر آدمی نے چھوٹی سی چیز خرچ کی تو اس کو بہت زیادہ اس کو بڑھا دیں گے، اور سود والے بندے آخر کار اس کو ذلت اور رسوائی ہونی ہوتی ہے، وہ عارضی طور پر تو وہ لوگوں سے لے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں، یعنی اس معاشرے کو درست کرنے کے لیے، یعنی کام میں لانے کے لیے، یعنی تم نے صدقات دینے، صدقات کو کئی گنا، 100 گنا، اور اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، صدقے کو اللہ رب العزت بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، جو کافر ہے، زیادتی کرنے والا ہے، نہ شکرہ ہے اور گناہ گار ہے، یہ بندہ گناہ گار ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک کام کریں، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ وہی صدقات ہی ہیں، زکوٰۃ اصلی بھی اور زکوٰۃ نافلہ بھی، اور جو جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو پھر غم نہیں ہوگا۔ یہ تیسری دفعہ تقریباً آ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، جو سود ہے وہ چھوڑ دو، تم اصل چیز لے لو، ان کنتم مومن، اگر تم مومن، اگر تم لوگ پھر مومن نہیں ہو تم، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تم کو سود سے منع کیا ہے، تو تمہاری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری جنگ ہے۔ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ بتائیں گے، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جو تم نے مال دیا ہے، اگر تم توبہ کر لی ہے تو تم اصل اپنا مال لے لو، سود کو چھوڑ دو۔ وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو، نہ تمہارے ساتھ کسی قسم کا ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہے تو تم نے اس سے سود نہیں لینا، پیسے زیادہ نہیں لینے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہے اس کو ٹائم دو، پھر وہ تنگ دست ہے پھر ٹائم دو، جب تک وہ صحیح اپنی پوزیشن پر، اپنے پیروں پر، وہ معاشی طور پہ بہتر نہیں ہو جاتا، تم نے اس کو ٹائم دیتے رہنا ہے۔ اور جو جتنی دیر یہ حدیث میں آتا ہے، جو بندہ ٹائم دیتا ہے وہ اس کو صدقہ شمار ہوتا ہے، اس کو روزانہ اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ جو تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ، اس کو ٹائم دینا، اس کو وقت دینا، اس کو مہلت دینی ہے، اس کی فراخی تک اچھا ہو جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جو تنگ دست ہے، بہتر بات یہ ہے کہ تم اس کو صدقہ دے دو، اس کے لیے اس کو معاف کر دو، یہ تمہارے لیے اصل یہ چیز بن جائے گی، یہ تمہارے لیے آخرت میں بہت بڑا خزانہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا تو اس کو ٹائم دے دو، تو بڑی بات یہی ہے، بہت اچھی بات یہ ہے کہ تم وہ جو دیا ہوا ہے اس کو چھوڑ ہی دو، اس کو صدقہ کر دو۔ تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم اس چیز کا علم ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، تو پھر تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو، اس دن سے بچو جس دن تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے، ایک ایک پائی کا حساب دو گے۔ جو سود ہے اللہ رب اس کے ساتھ جنگ ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے تم نے ایک دن میرے پاس ہی آنا ہے، میں نے تم کو پیدا دیا، یہ مال میں نے دیا ہوا ہے، اس مال سے تم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو، لوگوں کو تنگ کرتے ہو، تو اگر تم نے یہ کام نہ کیا، سود سے باز نہ آئے، تو تم نے ایک دن میرے پاس سامنے آ کر کھڑے ہونا ہے۔ ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر بندے کو اس کا پورا پورا دیا جائے گا۔ کل نفس ما کسبت، جو اس نے کمایا، کمانا یہ ہے جو اللہ کے حکم کو بچا لائے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اس کو وہاں بھی غم نہیں ہوگا،
خوف بھی نہیں ہوگا۔ جو یہ کام نہیں کرے گا جب قیامت کو اٹھے گا وہ پاگل بھی ہوگا، دیوانہ بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بھی ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایک پائی کا حساب معاف نہیں کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ نہیں بدلتے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ میں اس کا بندہ ہوں۔ تو بندہ کسی چیز کا ہے؟ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، تم کو اس نے روکا ہے سود نہیں کھانا، تم سود کھائے جا رہے ہو، تم اپنے ملک میں بھی سود کھائے جا رہے ہو، اس کے لیے تگ و دو اور کوشش اور تم نہیں کرتے۔ جہاں تک ممکن ہے تم اس کے اوپر کوشش کرو، خود کرو۔ آج کل جو ہماری پوری دنیا کا نظام سودی ہو چکا ہے، تو اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ ہے، ہر چیز میں بے برکتی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ پھر آگے ان آیات کے بعد جو ہم آیات پڑھیں گے، سود بھی نہیں لینا، اور اگر سود لیں گے اور صدقہ بھی کر رہے ہیں، احسان جتانا ہے، تو اگر آدمی کو ضرورت پڑ جائے اور معاملہ کرنے کے لیے اپنے یعنی کاروبار چلانے کے لیے اس کو پیسے اگر تم نے دینے ہیں تو وہ کس طریقے سے دو گے اور کیا کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے تاکہ لڑائی جائے۔ یہ معاشرتی نظام ہے، معاشرے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جو آخری آیات ہیں میں ان کو پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔